اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادعیۃ المتفرقہ یعنی مختلف دعائیں۔ جن مجالس میں حلال و حرام کی تمیز ملحوظ رکھی جاتی ہے وہی اصل میں مجالس ذکر ہیں۔ آپ کا یہ خیال رکھنا کہ خرید و فروخت کے جائز راستے کیا ہیں، نماز و روزہ کس طرح ادا کیے جائیں، نکاح و طلاق میں کن حدود کا پاس رکھا جائے، حج و صدقہ میں رضا الہی کیوں کر حاصل ہو، کیسے پوری سوسائٹی آراستہ ہو اسلامی تعلیم سے، ہمارا اس میں ہاتھ کیا ہو، یہی عبادت و ذکر ہے۔ ذکر الہی صرف یہ نہیں کہ زبان سے تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید کے کلمات ادا کر دیے جائیں، بلکہ ہر وہ شخص ذاکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت اپنا نظام زندگی استوار کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت عادت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور شناسا اور غیر شناسا یعنی پہچان والے اور غیر پہچان والے سب کو سلام کہنا۔ اسی طرح داؤد کی ایک روایت ہے کہ ابو داؤد کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم مومن کامل نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا نہ ہو۔ سو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے اندر باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے؟ اپنے اندر سلام کو خوب پھیلاؤ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے بخاری میں کہ جس نے 3 باتیں جمع کر لیں اس نے ایمان کا ذخیرہ کر لیا: اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، سب کو سلام کرنا، تنگ حالی میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ آج کی حدیث نمبر 86، افضل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ فجلس فقال 30 رواہ ابو داود۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا تو وہ بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقرب میں سب سے افضل ہے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کا گروہ گزر رہا ہو تو ان میں سے اگر ایک سلام کر دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں آؤ تو سلام کرو، جانے لگو تو سلام کرو، یاد رکھو پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق اجر نہیں ہے۔